بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 372، داعی اللہ کی فضیلت، خود بینی، حضرت قرخی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، حضرت حسن بصری کا تبصرہ، داعی اور مفتی، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ داعی اللہ کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہو کہ میں صرف تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اور مسلمان سے کہلوایا گیا کہ وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں۔ دعوتی کام میں اس قدر تیز تر ترقی رکھی ہوئی ہے کہ نبی کے ترقی درجات کو دیکھ کر عیسائیوں نے نبی کو اللہ یا اللہ کا بیٹا تک بنا دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ تم اپنے بشر ہونے کا اعلان کرو، اور امتی اگر اس کام کو خوب قربانی سے مسلسل کرنے لگے اور اپنے امیر اور مشورے سے آزاد ہو جانے لگے تو اسے خود بینی کا مرض لگ جاتا ہے اور وہ خود کو عوام سے اور جماعت سے علیحدہ کر لیتا ہے۔ اب اسے یا تو کسی پیر کی خلافت چاہیے یا پھر شرعیت، اس لیے کہ اس نے 40-50 سال دعوت و تبلیغ میں جو لگا دیے، امت پر اور تبلیغ پر اتنا عظیم احسان جو کر ڈالا، اب چونکہ خلافت تو تبلیغ والوں سے ملنے کی رہی، اس لیے شرعیت کی علیحدہ پارٹی بنا کر کام چلا لیا جائے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جس قسم کے بھی فتنے دین اور دعوت دین میں ابھرے ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے تو یہی محرکات ان فتنے بازوں کے اندر ملیں گی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا تھا کہ اس دعوتی کام میں موت تک وہی چل سکتا ہے جسے اپنی اصلاح کی فکر لگی رہے۔ جس وقت آدمی اپنی اصلاح کی فکر سے مستغنی ہو گیا اور دوسروں کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ اسے اس کام سے کاٹ دیں گے، اس لیے کہ اس میں خود بینی کی بیماری لگ گئی، اور خود بینی خدا کی معرفت سے محروم کر دیتی ہے، اور بندہ خود کو خدا بنا بیٹھتا ہے کہ بس اب میری ہی چلے۔ پھر یہ ہگرا مترا نیٹلا پیٹلا، مرنے والا سڑنے والا گلنے والا، دو نطفوں کا پیوند انسان خود بینی کا شکار اللہ رب العزت کی طرح اپنی قدرت اور طاقت کو منوانے کے لیے اور اپنی پارٹی کو چمکانے کے لیے فساد برپا کرے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم حضرت کے لیے شیشہ یعنی آئینہ لا رہا تھا، ہاتھ سے گر کر چور چور ہو گیا۔ خادم نے گھبرائے ہوئے کہا، از قضا آئینہ چینی شکست، یعنی تقدیر کی بات ہے کہ آئینہ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، خوب شد اسباب خود بینی شکست، بہت اچھا ہوا کہ خود بینی پیدا کرنے والے اسباب ٹوٹ گئے۔ یہ جملہ کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست دراصل حضرت مولانا ابراہیم دیولہ دامت و برکاتہم کے ہونے چاہیے تھے، اور اگر ہوتے تو آسمانی دنیا میں حضرت مولانا کی کسر نفسی کا ڈنکا پٹ جاتا، شور مچ جاتا، قبولیت ولایت کے اعزاز سے نوازے جاتے، مگر افسوس کہ ایسا ہوا نہیں۔ اپنی قربانیوں کا حساب تو بنیا لگاتا ہے۔ مقربین تو جس قدر ترقی پاتے ہیں اسی قدر خود کو فنائیت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اپنی قربانیوں سے بندوں کو قائل کروانا شیوا مقربین کا نہیں بلکہ متشرین کا ہے۔ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، وعدہ کرو کہ خدائی کا اور رسالت کا دعویٰ کبھی نہیں کرو گے۔ شاگرد نے کہا، حضرت یہ کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا، ہاں، اگر اللہ تجھ سے کوئی دین کا کام لے لے اور تو فرط مسرت میں یوں کہہ دے کہ یہ کام میں نے کیا تو یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا، اس لیے کہ کرتی دھرتی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور کسی کام کے ختم پر
تیری زبان سے یہ جملے نکلے کہ میں نے اس کام کو بحسن خوبی انجام دیا، تو تو نے رسالت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے کہ رسولوں کے علاوہ سب بندوں کے کام میں نقص اور عیب ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہر کام کے اختتام پر استغفار لگا دی کہ تم سے اس کام کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری تباہی انہی دو بولوں میں ہے، میں نے کیا، میں نے بہتر کیا، لہٰذا میری سنو، میری مانو، مجھے مقام چاہیے، علیحدہ سے پارٹی بننی ضروری ہے۔ امت کی عمومی اجتماعیت سے کٹ کر علیحدہ جو بھی جماعت وجود میں آتی ہے وہ سراسر گمراہی اور فرعونی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خود بینی اور ذمہ دار کی اطاعت سے بیزارگی ہے۔ کیوں کسی کی مان کر چلے؟ مسئلہ: عامی اور گنوار امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والا شیخ الحدیث اپنے امام کی اطاعت نہ کرے تو اس کی نماز فاسد اور باطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی معاملہ دعوتی ترتیب کا ہے، اطاعت کے بغیر کچھ نہیں۔ ہمارے استاد شیخ المعقولات، شیخ الجامعہ النظامیہ حیدرآباد دکن، حضرت ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بچوں، دین کی اور خود کی سلامتی چاہتے ہو تو دو کام ہرگز نہ کرو۔ ایک تو یہ کہ نیا مدرسہ نہ بناؤ، دوسرا بات یہ کہ نئی کتاب مت لکھو۔ بزرگوں نے بہت سے مدرسے چھوڑ گئے ہیں، ان میں جا کر پڑھاؤ۔ اسلاف کی کتب اتنی کثرت سے موجود ہے اور اتنی محقق ہے کہ ان جیسی عرق ریزی تمہارے بس کی بات نہیں۔ بس ان کتابوں سے استفادہ کرو اور انہی کی باتوں کو پھیلاؤ۔ تبلیغ والوں کے لیے تو مدرسہ وبال ہے۔ ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری زندگی کی سب سے بڑی بھول یہ ہوئی کہ میں نے دارالعلوم ڈیوزبری بنایا، اس لیے کہ ایک بچے کو داخلہ نہ دو تو اس بچے کے 10 خاندان تبلیغ سے کٹ جاتے ہیں۔ اس لیے دعوت والے نہ دوسری جماعت بنائیں نہ دوسرا مدرسہ بنائیں، صرف دعوتی کام کریں اور تعلیم اور تزکیہ اور سیاست کے کام ان کے حقداروں کو سونپ دیں۔ یہ نورانی بیماریاں ہیں، مرکزی اطاعت سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بے اطاعت اور بے وفا داعی کو دعوتی کام میں ارتقاء اور ترقی ہضم نہیں ہوتی اور وہ اپنا قبلہ علیحدہ سے بنا لیتا ہے۔ اسے دھوکہ لگا رہتا ہے کہ میں داعی ہوں، دراصل اسے دعوت تو چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی۔ دعوت تو نفس کشی کا نام ہے، نفس پرور داعی کیسے ہو سکتا ہے؟ داعی کے قدم اپنی ترتیب محنت پر ثابت رہتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں مگر پھسل نہیں سکتے۔ ڈگمگانا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اعلان فرماتا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بیان کے مطابق جو پھسلا اور جم نہیں سکا وہ داعی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی محنت جھوٹ ہو سکتی ہے مگر قرآن کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جمنا امیر اور مرکزیت کے ساتھ منطبق ہے، خود بینی پر اور دو رائے پر نہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں سے یہی کہتے ہیں کہ جو مرکز نظام الدین کے ساتھ مرکوز نہیں ہیں ان پر آنسو نہ بہاؤ، وہ تمہارے تھے ہی کب۔ صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ بھی لکھی گئی تھی کہ جو شخص مکہ سے مدینہ آئے تو اسے مکہ لوٹا دیا جائے اور جو مدینے سے مکہ آئے اسے نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر غصہ ہوئے تو ایک صحابی نے کہا جو مدینے رسول کو چھوڑ کر مکہ جانے کو ترجیح دے تو وہ ہمارا تھا ہی کب۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ رفع ہوا۔ اسی طرح جو مرکز نظام الدین چھوڑ دے تو وہ ہمارا تھا ہی کب، تو پھر کس بات کا غم۔ مولانا جمیل احمد صاحب سابق امیر حیدرآباد دکن سچ فرماتے تھے کہ یاد رکھو تبلیغ میں ہزاروں لوگ لگتے ہیں مگر ان میں صرف 2-4 لوگ ایسے ملیں گے جنہیں تبلیغ لگ گئی ہو، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کا چلنا گشت اور ٹھہرنا اجتماع ہوتا ہے، یعنی جو ملا اسے دعوت دیتے ہیں، اور 2-4 لوگ اکٹھے مل گئے تو ڈائری نکال کر ان کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہی تو اجتماع ہے، یعنی زندگی کا ایک ایک لمحے کو دعوتی محنت نے گھیر رکھا ہو۔ احصروا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں محصور ہو کر رہ جانا۔ ہر پل اور ہر حال میں یہ دھیان لگا رہے کہ میں داعی الی اللہ ہوں، میرا پیشہ دعوتی کام ہے۔
امام حسن بصری کا تبصرہ جب آیت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین پڑھی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت و تبلیغ والا داعی الی اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے، زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اس کی دعوت اللہ نے قبول کی، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے، اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے، مومن داعی الی اللہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت ومن احسن قولا مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ اذان دیتا ہے تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ پر عمل کرتا ہے، اور جب نماز قائم کرتا ہے تو وہ عامل صالحہ پر عمل کرتا ہے، اور جب کہتا ہے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں تو اننی من المسلمین پر عمل کرتا ہے۔ داعی الی اللہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں اکرمہ اور مجاہد رحمہم اللہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو دعوت الی اللہ دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اس آیت کی تشریح اس صحیح حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام ضامن ہے نماز کا اور مؤذن امانت والا ہے نماز کی اقامت کا، اے اللہ ائمہ کو ہدایت عطا فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کی ہدایت مانگی اور مؤذنوں کی مغفرت، اس لیے کہ مؤذن داعی الی اللہ ہے، بلکہ دعوت تامہ کے حامل ہونے کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہے، یعنی وہ ہدایت یافتہ تو پہلے ہی سے ہے، تو اب ہدایت کے آگے کا قدم مغفرت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ ائمہ چونکہ یہ امت کے رکھوالے اور ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی شان اور مرتبت کے حساب سے انہیں وافر مقدار میں ہدایت چاہیے تھی، اس لیے ان کے لیے ہدایت مانگی گئی۔ ائمہ کرام پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ عام مسلمانوں کا مرجع ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے، یہ امت مسلمہ کے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، نیز خیر اور شر، فتنے اور فساد بھی انہی سے وجود میں آتے ہیں، اور ان کی تقسیم بھی بیان کی گئی علماء حق اور علماء سو کے نام سے، اس لیے ان کی ہدایت مانگی گئی۔ مؤذنین کی ذات سے آج تک کی تاریخ میں کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، اس لیے ان کی تقسیم کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یعنی مؤذن الخیر اور مؤذن السوء۔ حضور نے داعی الی اللہ یعنی مؤذن کو جب جنت ہی دلوا دی تو پھر قصہ تمام شد۔ داعی اور مفتی، علم والا داعی اگر مفتی بن جائے تو پھر فسادی فساد وجود میں آئے گا۔ دعوت کے دائیں اور بائیں دو راستے اور چلتے ہیں، دائیں طرف علم اور بائیں طرف ذکر اور درمیان میں دعوت۔ داعی پر علمی وجدان غالب ہو جائے تو اس کی زبان سے دعوت کم اور فتوے زیادہ نکلیں گے، جو دعوتی کام کی ہلاکت ہے، اور اگر اس پر ذکری وجدان غالب آ جائے تو وہ مجذوبیت کی طرف چلا جائے گا، یعنی اب وہ میدان داعی نہیں رہا، اس کی جائے پناہ خانقاہ کے سوا کچھ نہیں۔ داعی الی اللہ کی نصیحت، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لندن میں انڈیا سے ایک دعوتی بزرگ تشریف لائے۔ میں اور محمد حسین بھائی رحمۃ اللہ علیہ امیر محلہ اسٹامفرڈ ہل لندن ان بزرگ سے ملنے گئے۔ انہوں نے ہم سے فرمایا بچوں تم ہمیشہ داعی بنے رہو، مفتی کبھی نہیں بننا، مفتی بنو گے تو 2 آدمی تم سے جڑیں گے، 2 کا فائدہ ہوگا، اور اگر داعی بنے رہے تو 2000 آدمی تم سے قریب ہوں گے، 2000 کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ نے ہر کام کے لیے نفوس کو چنا ہے، اس کی تقسیم پر راضی رہو، دعوت کی طرف چل پڑے ہو، یہ اس کی تقسیم ہے، اسی کام سے خوش رہو اور اسی میں لگے رہو۔ مفتیان کرام اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دو اور تم ان کے معاون اور خدام بنو، یہ تقسیم ربانی ہے۔ مدینے میں صرف 7 مفتی تھے، جبکہ ساری آبادی داعی الی اللہ سے بھری پڑی تھی۔ تبلیغ ایک دھوبی گھاٹ ہے، ہر طرح کا گندا گدیلا کپڑا آتا ہے، بھٹی میں گرماہٹ ہوگی تو سب صاف شفاف ہو کر نکلیں گے، اخلاص کی گرمی سے ہر قسم کا میل کچیل صاف ہو جائے گا۔ کیا دعوتی کام فرض ہے؟
داعی کے لیے یہ کام فرض کا درجہ رکھتا ہے، غیر داعی جو بھی حکم لگا لے، فرض، واجب، سنت، مباح، یہ اس کی اپنی تحقیق اور بصیرت پر منحصر ہے۔ نبی روح فدا کا اعلان، یہ میرا اور میرے متبعین کا راستہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ ایک صحیح حدیث میں مروی ہے کہ ارکان 6 ہیں، اور اس میں احیاء دین اسلام کے لیے جد و جہد کرنا بھی مروی ہے۔ تبلیغ اسی جد و جہد کا نام ہے، اسی کے قبیل سے ہیں اور اسلامی رکن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میری راہ ہے، بلکہ ہر پیغمبر کی راہ یہی ہے۔ میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔